بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی مصنون دعائیں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے، بشر ہونے کی حیثیت سے ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان بیت الخلاء جاتا ہے، واش روم یوز کرتا ہے۔ تو ہماری شریعت چونکہ صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کے اندر جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ لائحہ عمل بتایا گیا ہے، اور اس کو کس انداز میں شریعت کے مطابق ہم کریں اس سلسلے میں مختلف آداب ذکر کیے گئے ہیں اور کچھ دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو جس طریقے سے دوسرے اعمال کے لیے دعائیں ہیں، اسی طریقے سے واش روم جانے کے لیے بھی مختلف آداب اور دعائیں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ دین اسلام ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے، کلینلینس کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ آداب بتانا یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باعث شرم چیز ہے کہ شریعت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ واش روم کیسے یوز کریں۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں چونکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کہا گیا، یعنی ان سے کسی کافر نے کہا یا کفار کی ایک جماعت نے کہا کہ آپ کے نبی نے آپ کو ہر چیز سکھلائی ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آپ نے ہمیں قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنے سے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر دوسری روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کے پیغمبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، آپ نے ہمیں دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے اور گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی تم میں سے استنجا کرے تو 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ اس حدیث کے اندر جو کہ مشرکین نے سوال کیا تھا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا کہ وہ ہمارے دین کے اندر کچھ عیب دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور مذاق کے طور پر انہوں نے یہ بات کی اور طنزیہ انداز میں کہا کہ بھئی یہ شریعت کے اندر مطلب تمہاری واش روم تک کے جانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آج کل تو چونکہ واش روم بنے ہوئے ہیں پراپر انداز میں، لیکن چونکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو اس سلسلے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ انسان جب سفر میں ہو اور بیت الخلاء نہ ہو، اور یہ آج کل کے زمانے میں بھی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں جہاں واش روم کی سہولت نہیں ہے، گاڑی میں بھی نہیں ہے یا راستہ میں کہیں دستیاب نہیں ہے، تو اگر وہ ایسی جگہ میں بھی وہ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں آداب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اتنا دور چلے جائیں کہ اپنے ساتھیوں کو نظر نہ آئیں۔ اس سلسلے میں ابو داؤد شریف جو کہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے ارادے سے نکلتے تو اتنا دور جاتے کہ انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت بلند دیوار، ریت کے ٹیلے اور کھجور کے باغ کے ساتھ چھپنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں واش روم بھی پراپر انداز میں بنانا چاہیے جس میں مکمل سطر کا انتظام ہو۔ اور ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے راستے میں پیشاب نہ کرے انسان، یعنی جو راستہ ہے، گزرگاہ ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں تو اس جگہ پہ انسان پیشاب نہ کرے۔ اور یہ جتنے بھی آداب بتلائے جا رہے ہیں یہ سب احادیث سے ثابت ہے،
اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت وارد ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنت کے موجب کاموں سے بچو، یعنی ایسے 2 کام ہیں جو کہ لعنت کا سبب بنتے ہیں، یعنی وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ 2 لعنت کے کام کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں، جہاں سایہ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں وہاں سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس جگہ پہ قضائے حاجت کرنا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے، یعنی اس کے کسی بھی جسم کے حصے سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے اعمال سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو گویا کہ اس کے اسلام میں کچھ کمی ہے۔ ایک ادب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، کہیں اس کے جسم یا کپڑوں کو نہ لگ جائیں۔ اور اس سلسلے میں بھی روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی مشکل اور بڑے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ بظاہر وہ معمولی نظر آتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص چغل خوری کرتا تھا، یعنی دوسروں کی باتیں آگے بتاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پاکی مکمل طور پر حاصل نہیں کرتا تھا۔